مثنوی معنوی پیر روم، مثنوی معنوی پیر روم، ہست گنج راز عرفان و علوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد سید الثقلین وسیلتنا فی الدارین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ کی نشست میں ہم پڑھ رہے تھے امیر معاویہ اور شیطان کے درمیان کا مکالمہ۔ یاد ہوگا آپ کو کہ شیطان نے امیر معاویہ کو نماز کے لیے اٹھایا۔ امیر معاویہ کو تعجب ہوا کہ شیطان نماز کے لیے کیسے اٹھا سکتا ہے۔ انہوں نے اس سے سوال کیا، اور یہ جو مکالمہ تھا یہ گزشتہ چند نشستوں سے چل رہا ہے، ابھی آج بھی وہی مکالمہ چلے گا۔ اس میں جو ہیلہ بازی کی مختلف وجوہات بیان کیے، اس میں سے کچھ سچی باتیں بھی تھیں، لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شیطان کی باتوں میں سچائی کے ساتھ ساتھ جھوٹ کی بڑی شدت کے ساتھ اور بڑی مکارانہ آمیزش ہوتی ہے۔ تو یہ آمیزش جو ہے مکارانہ، اس پر امیر معاویہ نے کہا کہ تیری ہیلہ بازی مجھ پر اثر نہیں کر سکتی، مکاری مت کر، مقصد بتا، اصل بات پہ آ۔ تو یہ جو باتیں کہہ رہا ہے کہ میں نے اس لیے اٹھایا اس لیے اٹھایا، یہ سب باتیں میں ماننے والا نہیں ہوں، اصل مقصد بتا کیا ہے، کیونکہ میں تو نہیں مانوں گا، کوئی بھی ریزن تیرا میرے پاس قابل قبول نہیں ہوگا۔ اب اس کے بعد شیطان نے پھر اپنی مکارانہ گفتگو شروع کی، وہ آج ہم پڑھیں گے۔ گفت ہر مردے کے باشد بدگماں، نشنود او راست را با صد نشاں۔ تو اب کہنے لگا کہ جب آدمی کسی سے بدگمان ہو جاتا ہے، اس کی بات پر بھروسہ ختم ہو جاتا ہے، تو وہ سچی علامتوں والی سچی بات بھی اس کے سامنے کہتا ہے تو یقین نہیں کرتا۔ اب میرا معاملہ ایسے ہو گیا ہے، آپ کا میرا امیج آپ کے پاس اتنا خراب ہو گیا ہے کہ میں اچھی باتیں بھی کہہ رہا ہوں تو آپ اس پر یقین نہیں کر رہے ہیں۔ ہر درونے کے خیال اندیش شد، چون دلیل آری خیالش بیش شد۔ جس کے باطن میں، جس کے دل میں شک آ جائے، جب شک آ جاتا ہے کسی معاملے میں تو اس کے بعد سامنے والا جس پر شک آیا ہے وہ اس شک کو دور کرنے کے لیے دلیلیں پیش کرے تو شک دور نہیں ہوتا، بلکہ وہ جتنی زیادہ دلیلیں پیش کرے گا اتنا زیادہ شک بڑھتا چلا جائے گا۔ کیا وجہ ہے جو یہ دلیلیں پیش کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب کچھ نہ کچھ تو ہے۔ تو یہ جو انسانی مزاج ہے، جب شک پیدا ہو جاتا ہے تو دلیل بھی کام نہیں کرتی۔ یہی حال آپ کا اس وقت ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ چون سخن در وے رود علت شود، تیغ غازی دزد را آلت شود۔ جب بات دل میں جاتی ہے شک کے ساتھ، اچھی بات بھی اگر شک کے ساتھ دل میں جاتی ہے تو بیماری بن جاتی ہے۔ بات اگر سچی بھی ہے لیکن شک کی وجہ سے جب دل میں جا رہی ہے تو اپنی بیماری دکھاتی ہے۔ مجاہد آدمی جو جہاد کرنے والا ہے، غازی، اس کی تلوار اگر چور کے ہاتھ میں جائے تو چور کا ہی ہتھیار بنے گی۔ مجاہد کی تلوار مبارک تلوار ہوتی ہے، اچھے مقصد کے لیے استعمال ہوتی ہے، وہ اگر کسی چور اچکے کے پاس چلی جائے تو ظاہر بات ہے وہ اچھے مقصد کے لیے استعمال تو نہیں ہوگی، برے مقصد کے لیے استعمال ہوگی۔ اب یہی صورتحال ہے یہاں پر، میں کچھ کہہ رہا ہوں، اچھی باتیں بھی کہہ رہا ہوں، تب بھی آپ کو بری ہی اور جھوٹی ہی دکھائی دے رہی ہیں۔ پس جواب او سکوت است و سکون، ہست با ابلا سخن گفتن جنوں۔ تو اب اس کا جواب کیا ہے؟ اب میں اتنا آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ نہیں مانتے ہیں، تو اب میرے پاس اب اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ اس کا جواب یہی ہے کہ میں خاموش رہ جاؤں، کچھ نہ بولوں۔ جب کسی کی غلطیوں پر ٹوکا جاتا ہے اور اس کے اندر اس کی خرابیوں کو اجاگر کیا جاتا ہے اور سامنے والا اپنی خرابیوں کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اپنی بات ہی کو درست
ٹھہراتا ہے تو جتنا ہو سکتا ہے وہ بولتا ہے، اور جب اس کے لیے بولنے کے لیے کچھ نہیں بچتا تو وہ غلطی ماننے کے بجائے خاموش ہو جاتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ اب میں بول کے کیا فائدہ، اب تو میں خاموش ہی رہ جاؤں تو اچھا ہے۔ تو پس جواب او سکوت است و سکون، خاموش بیٹھ جاؤں اور سکون سے رہوں، یہ ایکسپلینیشنز دینے میں کیا فائدہ، مان ہی نہیں رہے میری بات۔ ہست با اولا سخن گفتن جنوں، بیوقوف سے بات کرنا پاگل پن ہے۔ یعنی اب امیر معاویہ کو بیوقوف قرار دے رہا ہے، آپ سے میں کیا بات کروں، آپ مان ہی نہیں رہے میری بات، میرے ریزنز کو قبول ہی نہیں کر رہے ہیں۔ تو ز حق ترسو ز حق جو قطع نفس، کہ تو از شرش بے مان دستی بے حبس۔ اب مشورہ دے رہا ہے امیر معاویہ کو کہ معاویہ خدا سے ڈرو، اپنے نفس کو چھوڑو اور نفس سے بچاؤ کی خدا سے دعا کرو، کیونکہ اس کی شر ہی کی وجہ سے لوگ قید خانے میں جاتے ہیں، یعنی خرابی کرتے ہیں اپنے نفس کی وجہ سے اور الزام لگاتے ہیں شیطان کو۔ تو زمن باحق چنالی اے سلیم، تو بنال از شر ای نفس لئیم۔ اے بھولے بھالے انسان، اب سارے انسانوں سے خطاب کرتے ہوئے شیطان کہتا ہے اے بھولے بھالے انسانوں، تم میرا شکوہ کرتے ہو اللہ کے سامنے اور اپنے اس بدماش نفس کو جو تمہارے ساتھ ہے اس کو بھول جاتے ہو۔ اگر نالا کرنا ہی ہے، رونا ہی ہے، افسوس کرنا ہی ہے تو اپنے نفس کے اوپر افسوس کرو، مجھ کو برا بھلا بول کے کیا فائدہ ہے؟ کیونکہ شیطان کا جو معاملہ ہے، میں نے آپ کو کئی بار کہا ہے یہ بات، کہ شیطان کسی کو زبردستی برائی کے راستے پر لا ہی نہیں سکتا، وہ صرف غلط باتیں کان میں ڈالتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے اور برائی کی طرف راغب کرتا ہے، اتنا ہی کام ہے اس کا۔ وہ آپ کو غلط راستے پر لاتا نہیں ہے، وہ آپ کو گناہ کراتا نہیں ہے، اس کے ہاتھ میں ہی نہیں ہے۔ جو غلط آدمی غلط کام کرتا ہے وہ اپنے نفس کی وجہ سے ہی کرتا ہے۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 22، اس میں اللہ تعالیٰ نے آخرت کا منظر کھینچتے ہوئے اسی حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وقال الشیطان لما قضی الامر، جب حشر کا میدان برپا ہوگا، جب سب کے فیصلے ہو جائیں گے، جنتیوں کو جنت کا پروانہ دے دیا جائے گا، دوزخیوں کو دوزخ کا پروانہ دے دیا جائے گا، جب سب فیصلوں کا کام مکمل ہو جائے گا تو کیا ہوگا؟ ان اللہ وقال الشیطان، تو شیطان کہے گا لوگوں سے ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ تعالیٰ نے تم سے جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ سچا تھا، اللہ نے تم سے کہا تھا تم اچھے عمل کرو گے تمہیں جنت میں بھیجا جائے گا، برے عمل کرو گے تم کو جہنم رسید کر دیا جائے گا، یہ اللہ نے وعدہ کیا تھا، آج وہ وعدہ پورا کر دیا اللہ نے۔ وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ، میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا اور میں نے وعدے خلافی کر دی۔ ہاں میں نے وعدہ خلافی کی، میں نے تم سے بڑے بڑے وعدے کیے تھے، نیکی کے راستے پر مت جاؤ، برائی کے راستے پر جاؤ، آرام سکون کی زندگی بسر کرو، یہ کیا جائز ناجائز کرتے ہو، یہ عمر ہے کیا یہ سب کرنے کی، 4 دن کی زندگی ہے، مزے کرو، آخرت کو دیکھا جائے گا، کس کو معلوم آخرت ہے بھی یا نہیں بھی، حساب کتاب ہوگا یا نہیں بھی، پتہ نہیں جنت ہے بھی یا نہیں بھی، دوزخ ہے بھی یا نہیں بھی، یہ سب بیکار باتیں ہیں، حقیقت کچھ نہیں ہے، اصل زندگی یہی زندگی ہے، یہاں پر جو جتنا کامیاب ہوگا، جتنا آرام آسائش سے رہے گا وہی کامیاب ہے۔ میں نے یہ کہا تھا اور وعدہ خلافی کی، ہاں بھائی میں مانتا ہوں میں نے وعدہ خلافی کی۔ وما کانا لیا علیکم من سلطان، میرا تمہارے اوپر کوئی زور تھا ہی نہیں، میرے ہاتھ میں کچھ تھا ہی نہیں کہ میں نے تم یہ مجھ کو گالی دے رہے ہو، برا کہہ رہے ہو، ایسا جیسا کہ میں نے تم کو برائی کے راستے پر ڈالا ہو، میں نے تمہیں برائی کے راستے پر ڈالا ہی نہیں، میں نے تو صرف بہکایا ہے، میں نے تو صرف وسوسہ ڈالا ہے۔ الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، سوائے اس کے کہ میں نے وسوسے ڈالے، کفر کی دعوت دی، برائی کی طرف بلایا، اتنا ہی کیا۔ فاستجبتم لی، تم نے میری دعوت قبول کی، میں نے تم کو دعوت قبول کرنے کے لیے بھی اصرار نہیں کیا تھا، زبردستی نہیں کی تھی، تم نے میری دعوت قبول کی۔ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے برا مت کہو، برا کہنا ہی ہے تو اپنے نفس کو برا کہو، یہ نفس کی وجہ سے ہی تم برائی کے راستے پر گئے ہو۔ دیکھیے ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت
عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سارے لوگوں کو میدان حشر میں جمع کیا جائے گا اور ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا تو ایمان والے کہیں گے اللہ تعالیٰ نے ہمارے بارے میں اچھا فیصلہ کیا ہے، ہم سے جو وعدہ کیا ہے وہ پورا کیا ہے، یہ ایمان والے کہیں گے۔ اس کے بعد وہ شفاعت کے لیے جو گناہگار ہوں گے ان میں سے مختلف انبیاء کے پاس جائیں گے، شفاعت کی درخواست کریں گے، پھر انبیاء کرام ان کو رسول اللہ کی طرف بھیجیں گے، پھر وہ رسول اللہ کے پاس آئیں گے، رسول اللہ شفاعت کریں گے، ان کا کام بن جائے گا، وہ نکل جائیں گے۔ اب یہ جو شیطان کے اتباع کرنے والے تھے یہ بھی شیطان کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ انہوں نے ان کی بات سنی تھی، انہوں نے شفاعت کر دی، اب ہم نے تمہاری بات سنی، اب تم شفاعت کرو۔ تو شیطان کہے گا کہ میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، میرے ہاتھ میں تو کچھ ہے ہی نہیں، اور میں ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں کہ میں نے وعدہ خلافی کی ہے، کیا تم کرنا چاہتے ہو، بگاڑنا چاہتے ہو، بگاڑو میرا۔ یہ سن کے شیطان کا جواب، جو شیطان کے پرستار تھے وہ آگ بگولا ہو جائیں گے، غصے میں کہنے لگیں گے تیرا ستیہ ناش ہو، تو نے ہم کو برباد کر دیا، ہلاک کر لیا۔ تب شیطان کہے گا مجھ پر کیوں ناراض ہو رہے ہو، میں نے کوئی زبردستی تھوڑی کی تھی تمہارے ساتھ، میں نے تو صرف کہا تھا، اور میں خود کہہ رہا ہوں کہ میں نے جھوٹا وعدہ کیا ہے۔ ہاں کیا بھائی، مجبور تو نہیں کیا میں نے کہ تم میری بات ضرور مانو، میرے پیچھے ضرور چلو، کچھ نہیں کہا تھا میں نے۔ اب اگر تم کو رونا ہے، ماتم کرنا ہے تو اپنی بدقسمتی پر کرو، اپنے نفس کے اوپر کرو، کتنا رونا ہے رو، یہ سارا تمہارا قصور ہے، میں کوئی ذمہ دار نہیں ہوں۔ ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، نہ میں آج تمہاری کوئی فریاد رسی مدد کر سکتا ہوں، نہ تم میری فریاد رسی مدد کر سکتے ہو، جیسے تم ویسے میں۔ اب صورتحال یہاں پر یہ آ گئی ہے، جیسے تم ویسا میں۔ انی کفرت بما اشرکتمون من قبل، میں انکار کرتا ہوں اس بات سے کہ تم نے مجھے شریک بنایا اس سے پہلے، تم مجھے دنیا میں خدا کا شریک سمجھتے تھے، اب میں اس کا انکار کرتا ہوں۔ تم خدا کو چھوڑ کر دوسری چیزوں کی عبادت کرتے تھے میرے کہنے پر، میں اب اس سے انکار کرتا ہوں، اب کیا کرنا ہے کر لو۔ ان الظالمین لہم عذاب علیم، اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک ایسے ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس آیت کے حوالے سے یہاں پر یہ بات کہی جا رہی ہے، تو زمن باحق چ نالی اے سلیم، تو بنال الشر ای نفس لئیم، اے بھولے انسان تجھے یہ بھی بتایا گیا تھا کہ میں ایسا کہوں گا، جب فیصلے ہو جائیں گے تب میں تمہارے ساتھ ایسا سلوک کروں گا، یہ بھی تم کو بتا دیا گیا تھا، اب پھر میرا شکوہ کیا کرتا ہے؟ کرنا ہی ہے، رونا ہی ہے، ماتم کرنا ہی ہے، تو اپنے نفس پہ کر، جو کہ تربیت یافتہ نہ ہونے کی وجہ سے تجھے گناہوں کے راستے پر لے کر چلا گیا۔ تو خوری حلوہ تورا دمل شود، تب بگیرت تب تو مختل شود، اب تو حلوہ کھائے گا تو پھوڑا تو پیدا ہوگا، دمل تو آئے گا، بخار چڑھے گا، طبیعت بگڑ جائے گی، یہی کیفیت ہے اس وقت۔ یہاں پر یہ حلوہ کھانے کی بات اس لیے کہی جا رہی ہے کہ نفس ہمیشہ اچھی اچھی چیزیں کھانے کا خواہش مند ہوتا ہے دنیا میں، اچھی چیزیں کھانا چاہتے ہو، اچھی عیش کی زندگی بسر کرنا چاہتے ہو، حرام حلال کو دیکھنا نہیں چاہتے، اللہ رسول کی بات کو سننا نہیں چاہتے، اپنے سکون کی، اپنے آرام و آسائش کی، اپنے نام کی، اپنے اسٹیٹس کی یہ فکر کرنا چاہتے ہو، تو پھر تو دمل تو ہوگا ہی ہوگا۔ اس کے بعد پھر بخار چڑھے گا، طبیعت بگڑ جائے گی، اس میں قصور کس کا ہے؟ تمہارا خود کا ہے، کیوں کھائے؟ بے گناہ لعنت کنی ابلیس را، چون ابینی از خدا تلویس را، اور ابلیس پر بلا وجہ کے لعنت بھیجتا ہے۔ اپنی جانب سے اس مکاری کو کیوں نہیں سمجھتا کہ اس کے اندر تیرا خود کا بھی ہاتھ ہے، بلکہ زیادہ ہاتھ تیرا خود کا ہے۔ نیست از ابلیس استست غبی، کیچ روبا سوئے دمبا می روی، اے گمراہ انسان یہ سب شیطان کی جانب سے نہیں ہیں بلکہ تیرے خود کی جانب سے ہے، کیونکہ تو لومڑی کی طرح شکار کی طرف گیا، شکار جال میں رکھا گیا تھا، تو نے جال کو نہیں دیکھا، شکار کو دیکھ لیا اور جا کر شکار پر حملہ کر لیا اور تو پھنس گیا۔ تو اس میں کسی کا کیا قصور ہے؟ قصور کس کا ہے؟ تیرا خود کا ہے۔ لومڑی کی طرح کی مکاری کرتا ہے
اور جا کے خود پھنستا ہے اور دوسروں پر الزام رکھتا ہے. چونکہ در سبزہ ببینی دم برا دام باشد این دانی رو بہا. گھاس کے پیچھے کھڑے رہ کر لومڑی ایک بکرے کو یا دمبے کو دیکھتی ہے تو اس کا دل للچاتا ہے، منہ میں پانی آتا ہے، وہ اس پر حملہ کرنے کے لیے جاتی ہے اور جا کر حملہ کر دیتی ہے. جال کو نہیں دیکھتی. وہ جانور تو جال کے ساتھ رکھا گیا ہے تجھے کھینچنے کے لیے. شکاری نے ایک جال بچھایا، وہاں پر ایک جانور کو رکھا جو کہ لومڑی کو پسند ہے. اصل اس کا مقصد لومڑی کو کھلانا نہیں ہے بلکہ لومڑی کو پکڑنا ہے. تو وہ تو چارہ ڈال کر دکھا کر ہی پکڑے گا نا. تو ایسے ہی تجھے چارہ دکھانے کے لیے وہ خواہشیں دنیا میں ڈالی گئی تھی اور اس کے پیچھے بھاگ گیا. زان دانی کت ز دانش دور کرد میل دمبا چشم اخلت کور کرد. اور یہ اس لیے تجھے سوجھا کیونکہ تو نے عقل سے اپنے آپ کو جدا کر دیا تھا. اس سے پہلے کئی بار یہ بات بتائی گئی ہے کہ انسان کے پاس ایک عقل ہے، ایک نفس ہے. جو لوگ نفس کی سنتے ہیں ان کی عقل معوف ہو جاتی ہے، اور جو لوگ عقل کی سنتے ہیں وہ نفس کو کمزور کر دیتے ہیں. تو جب تیری عقل نفس کے تحت ہو جائے گی، نفس غالب ہو جائے گا، عقل نفس کے نیچے آ جائے گی، تو تجھے یہ جال دکھائی ہی نہیں دے گا، تجھے صرف دمبا ہی دکھائی دے گا. اسی طریقے سے دمبے کی خواہش نے تیری عقل کو اندھا کر دیا ہے. یہ خواہشوں کی پورا کرنے کی خواہش، یہ دنیا میں اپنی عزت، ارمان، دولت، یہ کمانے کی جو خواہش ہے، جو شیطان نے تمہارے اندر مسلسل ڈال رکھی ہے، جس کو تم نے ضرورت سمجھا ہوا ہے. حالانکہ ضرورت تو بہت چھوٹی ہوتی ہے. اگر انسان صرف ضرورت کی حد تک ہی دنیا میں دیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن انسان ضرورت سے کئی گنا آگے کی سوچتا ہے، اپنی عقل معوف کر لیتا ہے، اور نفس اور شیطان اسی کمزوری کی وجہ سے اس کو چکما دے کر اپنے دام میں پھنسا لیتے ہیں. حبک الاشیاء یعمیک یسم نفسک السوء قد جنت لا تختصم. یہی محبت ہے، دنیاوی چیزوں کی محبت، جو انسان کو اندھا بہرا کر دیتی ہے. تیرے نفس نے تجھ پر ظلم کیا ہے تو اب جھگڑا مت کر، قبول کر اور اس کا انجام بھگت، اور کوئی راستہ نہیں ہے. تو گناہ برمن منہ کشمش مبی منز بد بیزارمو از حرص و کین. گناہوں کی ذمہ داری مجھ پر مت ڈال، مجھے ترچھی نگاہوں سے مت دیکھ. اب انسان یہی کر رہا ہے نا، خود گناہ کر رہا ہے اور پورا شیطان کے اوپر ڈال رہا ہے، اور شیطان کو یوں دیکھ رہا ہے تیری وجہ سے میرا ایسا حال ہوا. وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، دیکھنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے، میں نے تو صرف وسوسہ ڈالا اور کچھ نہیں کیا، جو کچھ کیا تو نے کیا. تو یہ اپنے گناہ کی ذمہ داری میرے کندھے پہ ڈالنے کی کوشش مت کر. میں خود برائی، حرص اور اس طرح کی چیزوں سے بیزار ہوں، میں خود نہیں پسند کرتا. اب دیکھیے، کام کی باتیں کہتے کہتے اپنا ایک، وہ شیطان کی خصوصیت ہے، وہ پوری سچی باتیں نہیں کہتا، مکاری برابر ہوگی. من بدی کردم پشیمانم ہنوس انتظارم تادیم گردتموس. میں نے بھی برائی کی، ایک برائی میں نے بھی کی تھی، اللہ کی نافرمانی میں نے بھی کی تھی، اور اس پر میں اب تک شرمندہ ہوں اور انتظار کر رہا ہوں اس وقت کا جبکہ میرا دے بھی، دے کس کو کہتے ہیں؟ ماغ کا مہینہ، خزاں، میرا دے بھی تموز میں بدل جائے، بہار میں بدل جائے، ساون میں بدل جائے. اس وقت کا میں خود انتظار کر رہا ہوں. ہست کی ہرسس تبائے مختلف مرا کے چار ضد شد مختلف. کینہ رکھنا، دل میں کسی کے بارے میں کینہ رکھنا اور ہرس پیدا ہونا، کسی بھی چیز کی ایسی طلب پیدا ہونا کہ پیٹ نہ بھرے، اس کو کہتے ہیں ہرس. خواہش کی ایک لمٹ ہوتی ہے، اگر وہ خواہش ضرورت ایک لمٹ تک ہے تو وہ خواہش ضرورت رہتی ہے، اور ایک خواہش پوری ہوتی دوسری کی خواہش، دوسری پوری ہوتی تیسرے کی خواہش، تیسری پوری ہوتی چوتھے کی خواہش، یا ایک چیز ایک لیول تک مل جائے ضرورت کی حد تک تو ٹھیک ہے، اس کے بعد اور حاصل کرنے کی خواہش، اور حاصل کرنے کی خواہش، یہ ہرس ہوتا ہے.
اور لوگوں کے تعلق سے آپ کے دل میں برائی ہو، گراس ہو، تو یہ کینہ ہوتا ہے۔ تو یہ دو چیزیں ایسی ہیں، کینہ اور حرص، یہ انسانی طبیعتوں کی پیداوار ہے، طباع مختلف طبیعتوں کی پیداوار ہے، اور مجھے ان چیزوں سے کوئی واسطہ نہیں۔ شیطان کینہ کہاں رکھے گا؟ شیطان حرص کیا کرے گا؟ اس کا تو انجام اس کو معلوم ہو گیا ہے۔ اب جس کو معلوم ہو گیا ہے کہ اس کا انجام کیا ہے، وہ حرص کیا کرے گا؟ میں تو تم کو حرص کی طرف راغب کرتا ہوں، حرص تو میں خود نہیں کرتا، تم کو کہاں لے جا کر حرص کے میدان میں چھوڑوں گا میں؟ ہم امیدیں می پزم با درد و سوس، تاکہ کہ گردت شب دیجو روز۔ میں بھی درد کے ساتھ، سوز کے ساتھ امید رکھتا ہوں کہ اندھیری رات میری زندگی کی پتہ نہیں کب دن میں کنورٹ ہو جائے گی، بس انتظار میں ہوں میں بھی۔ متہم گشتم یعنی خلق من، فعل خود برمن نہد ہر مرد و زن۔ غیر ضروری میں لوگوں میں بدنام ہو کے رہ گیا ہوں، اور ہر مرد ہر عورت خود گناہ کرتے ہیں اور میرے اوپر ڈال دیتے ہیں، الزام میرے اوپر لگا دیتے ہیں۔ شیطان نے ہم کو بھٹکایا، اسی لیے ہم برے راستے پر چلے گئے۔ گرگ بیچارہ اگرچہ گرسناست، متہم باشد کے او در تن تناست۔ بیچارہ بھیڑیا اگرچہ کہ بھوکا ہے لیکن بدنام ہوتا ہے کیونکہ وہ اکڑ میں ہے۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ بھیڑیے کی ایک خصوصیت ہے، جب وہ شدت سے بھوک کا شکار ہو جاتا ہے تو ایسے بیٹھ جاتا ہے۔ شدت کی بھوک ہو رہی ہے تو وہ ایسے بیٹھ جاتا ہے۔ دیکھنے والے کیا سمجھتے ہیں؟ ان لوگوں کو غلط فہمی کیا ہوتی ہے؟ اکڑو ہے، وہ کیفیت ہے میری۔ چونکہ نتوانت زف او راہ رفت، خلق گویت تخماست قوت زفت۔ جب وہ کمزوری ہو جانے کی وجہ سے چل نہیں سکتا، جب بہت کمزور ہو جاتا ہے تو چل نہیں سکتا، ایک جگہ بیٹھ جاتا ہے جا کے، تو لوگ کیا سمجھتے ہیں اس کو دیکھ کر کہ خوب کھا لیا ہے، بدہضمی کا شکار ہو گیا اس لیے بیٹھ گیا ہے، حالانکہ وہ بھوک کی وجہ سے نڈھال ہو کر بیٹھ گیا ہے، چلنے کے قابل نہیں رہا، اور لوگ سمجھ رہے ہیں خوب کھا کے مست ہو کر بیٹھ گیا ہے۔ تو کچھ چیزیں حقیقت میں کچھ اور ہوتی ہیں، دکھائی کچھ اور دیتی ہیں۔ تو اب وہ کہتا ہے شیطان امیر معاویہ سے کہ میری بات پر بھروسہ کرو، ایسا نہیں ہے، ہر چیز جو دکھائی دیتی ہے وہی ہونا ضروری نہیں ہے۔ اب امیر معاویہ پھر اس سے گفتگو کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تب بھی میں تیری باتوں کو قبول نہیں کرنے والا، سچ بتا۔ اب کہتے ہیں گفت غیر راستی نہ رہاندت، داد سوئے راستی می خاندت۔ تو کہا کہ اب سچ کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اے ابلیس، بہت تقریریں تیری سن لی میں نے، لیکن ایک بات کہتا ہوں کہ اب سچ کے سوا میں کچھ سننے والا نہیں ہوں۔ انصاف سچائی کی دعوت دیتا ہے، کہنا ہوگا تجھے اور وہ بھی سچ کہنا ہوگا۔ یہ ساری گول مٹول باتیں کرنے سے میں مطمئن ہونے والا نہیں ہوں۔ راست گو تاوار ہی اس چنگ من، مکر نہ نشانت غبارے جنگ من۔ سچ کہہ دو تاکہ میرے چنگل سے تو چھوڑ جائے، کیونکہ میں اب تجھے چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ جب تک تو سچ بولے گا نہیں، چھوٹے گا نہیں۔ اور تیری یہ مکاری، تیری یہ باتیں مجھے میری لڑائی کے غبار کو ٹھنڈا نہیں کر سکتی۔ جو جوش میرے اندر پیدا ہوا ہے اب وہ ٹھنڈا نہیں ہوگا۔ سچ بولنا ہی ہوگا تجھے، تو نے مجھے کیوں جگایا؟ سچ بول۔ گفت چوں دانی دروغ راست را، اے خیال اندیش پر اندیش ہا۔ تو اب اس نے کہا چلیے ٹھیک ہے، میں آپ کو سچ کہہ بھی دوں گا، لیکن آپ تب بھی جھوٹ کہیں گے کیونکہ شیطان بول رہا ہے۔ تو آپ فرق کیسے کریں گے؟ میرے منہ سے جو بات نکل رہی ہے وہ سچ کتنی ہے اور جھوٹ کتنی ہے آپ کیسے پہچانیں گے؟ کیونکہ آپ تو شک میں بھرے ہوئے ہیں، توہمات میں بھرے ہوئے ہیں۔ اب اگر میں سچ بھی کہوں گا تو آپ جھوٹ ہی مانیں گے۔ گفت پیغمبر نشان داداست، قلب و نیکورا مہک بن ہاداست۔ تو آپ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ اور جھوٹ کی علامت بتائی ہے۔ کھوٹے اور کھرے کو پہچاننے کے لیے جو کسوٹی ہوتی ہے وہ کسوٹی متعین کی ہے، وہ کسوٹی سے پہچانوں گا تو سچ کتنا کہہ رہا ہے، جھوٹ کتنا کہہ رہا ہے۔ وہ کیا ہے کسوٹی؟ دیکھیے آپ، گفتاست الکذب ریبم فی قلوب، بعض الصدق تمامین التروب۔
ایک حدیث شریف ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو سچا مومن ہوتا ہے اس کے سامنے اگر جھوٹ کہا جاتا ہے تو وہ جھوٹ کے اثرات اس کے اوپر پڑتے ہیں اور وہ فوری بھانپ لیتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے، بھلے ہی کتنے ہی خوبصورت انداز سے پیش کیا جائے، اس کے دل میں جا کے کھٹک جاتا ہے جھوٹ، اور سچائی سننے کے بعد اس کے دل میں ایک قسم کا اطمینان، ایک قسم کی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ تو چونکہ میں ایمان والا ہوں، میں پہچان لوں گا سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ دل نیار آمد ز گفتار دروغ، آب و روغن ہیچ نفروزد فروغ۔ جھوٹی بات سے دل کو سکون نہیں ملتا ایمان والوں کے، اور اگر تو سچی اور جھوٹی بات ملا کر پیش کرے تب بھی ہم اس کو جھوٹ ہی مانتے ہیں۔ کیوں؟ سچ صرف سچ ہوتا ہے، خالص ہونا چاہیے۔ سچ میں اگر جھوٹ مل بھی جائے تو وہ سچ کی طرح کا نہیں ہوتا۔ جیسے آپ مثال دے رہے ہیں، جیسے کہ پانی اور تیل، اگر چراغ میں تیل ڈال کر جلانے کے لیے، چراغ جلانے کے لیے آپ تیل ڈال کر ساتھ میں پانی بھی ملا دو، چراغ نہیں جلے گا، حالانکہ اس کے اندر تیل ہے لیکن چراغ نہیں جلے گا کیونکہ پانی ملا ہوا ہے۔ تو اگر مکمل سچی بات کہے گا تب میں مانوں گا۔ تو کچھ سچی باتیں کہہ ضرور رہا ہے لیکن ساتھ میں جھوٹ بھی ملا رہا ہے نا، تو تیل میں پانی مل رہا ہے، میری شمع روشن نہیں ہو سکتی۔ در حدیث راست آرام دلست، راستی ہا دانہ دام دلست۔ مکمل سچی بات ہو تو دل کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ سچائیاں دل کے جال کا دانہ ہیں، اسی سے دانہ حاصل ہوتا ہے۔ دل مگر رنجور باشد بددہاں، کو ندانت چاشنی اینواں۔ مگر وہ دل جو بیمار ہو اور اس کے منہ کا ذائقہ خراب ہو جائے اور وہ اس کے مزے کو ہی نہ سمجھ سکے تو یہ الگ بات ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مومن ہوتے ضرور ہیں لیکن اس طرح سے سچ اور جھوٹ کے درمیان فرق نہیں کر پاتے۔ اس لیے نہیں کر پاتے کہ ان کے ایمان کے منہ کا مزہ خراب ہو گیا ہے۔ جن کے منہ کا مزہ اچھا ہوتا ہے وہ فوری چکھتے ہی کہہ دیتے ہیں اس میں نمک زیادہ ہے، اس میں مرچی زیادہ ہے، یہ مزیدار ہے، یہ کڑوا ہے۔ جن کے منہ کا مزہ نارمل ہوتا ہے وہ فوری کھاتے ہی پہچان لیتے ہیں، لیکن جس کے منہ کا مزہ ہی خراب ہو جائے وہ کہاں پہچان سکتے ہیں؟ کھارے کو، میٹھے کو نہیں پہچان پاتے۔ تو وہ مومن جن کے ایمان کے منہ کا مزہ خراب ہو گیا ہے وہ نہیں پہچان سکتے، لیکن جو کامل مومن ہیں وہ ضرور پہچان لیتے ہیں۔ چون شود از رنج و علت دل سلیم، تام صدق و کذب را باشد علیم۔ جب دل تکلیف اور بیماری سے محفوظ ہو جائے تو پھر وہ سچ اور جھوٹ کے مزے سے واقف ہو جاتا ہے۔ یہ جو تکلیف اور بیماری ہے یہ کیا ہے؟ ایمان کی خرابی والی چیزیں، وہ تکلیف اور بیماری ہے۔ گناہ کے راستے پر جا رہے ہیں، ایمان کو کمزور کرنے والی محفلوں میں شرکت کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھ رہے بیٹھ رہے ہیں جن کا ایمان کمزور ہے، اس سے یہ کمزوری آپ کے اندر بھی آ جاتی ہے۔ اس کی وجہ سے آپ کے منہ کا مزہ خراب ہو جاتا ہے اور پھر وہ فرق نہیں کر پاتا ہے۔ حرص آدم چون سوئے گندم فزود، از دل آدم سلیمی را ربود۔ جب حضرت آدم علیہ السلام گیہوں کی طرف بڑھے کھانے کے لیے، جس گیہوں کو نہ کھانے کے لیے کہا گیا تھا ان کو، وہ کھانے کے لیے بڑھے، تو جیسے ہی وہ خواہش اس کی طرف، ان کی خواہش اس کی طرف ان کو لے کے گئی، وہ ان کی جو دل کی سلامتی تھی وہ ختم ہو گئی۔ انسان کو برائی کی طرف جب رغبت ہوتی ہے تو رغبت ہوتے ہی وہ منہ کا مزہ تھوڑی دیر کے لیے خراب ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے یہ ہوا تھا، کچھ وقت کے لیے ہوا، اور اسی لیے اتنی بڑی جو ہے خطا ہو گئی سرزد۔ پس دروغ و اشوات را گوش کرد، غرہ گشت و زہر قاتل نوش کرد۔ اب آدم علیہ السلام کے اندر چونکہ وہ تھوڑی دیر کے لیے وہ کھانے کی حرص، خواہش پیدا ہوئی تھی، اسی لیے وہ تیرے فریب میں آ گئے، تیری مکاری کو بھانپ نہیں سکے، فریب کھا گئے، دھوکہ کھا گئے تجھ سے۔ اور جو زہر تھا ان کے لیے، وہ گیہوں اس وقت آدم علیہ السلام کے لیے زہر قاتل تھا، انہوں نے پی لیا۔ تو جب خواہش انسان کے دل کے اندر پیدا ہوتی ہے تو وہ شیطان کا ہتھیار بنتی ہے۔ اگر وہ خواہش ہی پیدا نہ ہو تو شیطان کچھ نہیں کر سکتا۔
گندمس کشدم ندانستہ نفس می برت تمیز از مست ہوس. اور یہ جو خواہش پیدا ہوتے ہی شیطان نے اس وقت کا صحیح استعمال کیا، اس وقت وہ گیہوں اور بچھو میں تمیز نہیں کر سکے. بظاہر وہ گیہوں ہے لیکن ان کے لیے وہ بچھو تھا، یہ تمیز نہیں کر سکے. ایک ہوس کہتے ہیں نا، ہوس کہتے ہیں کسی بھی چیز کی بے تحاشا خواہش پیدا ہو جانا. خواہش ایک سٹیج ہوتا ہے، جب یہ خواہش ضرورت سے زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کو ہوس کہتے ہیں. تو یہ ہوس سے مدہوش ہو گئے اور اس کی وجہ سے ان کی تمیز زائل ہو گئی. جو تمیز ہوتی ہے اچھے اور برے کو پہچاننے کی صلاحیت، وہ زائل ہو گئی. تو جو لوگ خواہشوں کے پیچھے جاتے ہیں وہ جیسے ہی خواہش کی طرف اٹریکٹ ہوئے ان کی عقل زائل ہو جاتی ہے اچھے اور برے کو سمجھنے سے. خلق مست آرزو اندو ہوا زاں پذیرا اندھ دستان ترا. اب لوگوں کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے. میری یہ خواہش ہے، میری یہ تمنا ہے، میں یہ چاہتا ہوں، میں وہ چاہتا ہوں، اسی میں مست ہے اور ہرس کرتے ہی چلے جا رہے ہیں، لالچ کرتے ہی چلے جا رہے ہیں. اسی لیے آسانی سے میرے چنگل میں آ رہے ہیں. جو لوگ خواہشوں کے پیچھے نہیں بھاگتے، جو لوگ اپنے اندر ہرس اور ہوا نہیں رکھتے، وہ لوگ میرے وسوسوں میں بھی نہیں آتے، میرے جال کا شکار نہیں بنتے. دنیا میں ایسے بہت بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں، کیا ان کو شیطان نے نہیں بھٹکایا؟ بڑے بڑے لوگوں کو شیطان نے بہکایا، لیکن ان کے اوپر شیطان کا اثر نہیں ہوا، عام آدمی کے اوپر ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس کی وجہ بتا رہے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ یہی خواہشیں، یہی ہرس، یہی تمنائیں انسان کو اس راستے پر لے جاتی ہیں. اس کو ختم کر دو، شیطان کچھ نہیں بگاڑ سکے گا تمہارا. ہر کے خدرا از ہوا خوب آس کرد، گوش خدرا آشنائے راس کرد. جس نے بھی اپنے آپ کو ہرس کی بری عادت سے بچا لیا، جس نے بھی اپنے آپ کو ہرس سے بچا لیا، لالچ سے، ایک چیز کو خواہش حاصل کرنے کی جو تمنا ہے، میں یہ لے لوں، میں یہ لے لوں، یہ لے لوں، جو بھی اس چیز سے بچ جاتا ہے وہ اپنے کان کو اللہ تعالیٰ کے رازوں سے آشنا بنا لیتا ہے. ہر کے خدرا از ہوا خوب آس کرد، گوش خدرا آشنائے راس کرد. جس نے اپنے آپ کو ہرس کی خصلت سے بچا لیا، چھڑا لیا، اس نے اپنے آپ کو راز سے آشنا کر لیا. اللہ کے راز اس کے اوپر کھلنے لگتے ہیں. ہم چنا کے در حکایت گفتاند، بشنو آرا تا کشایت بستاند. اسی طرح کا ایک واقعہ یا ایک حکایت ہے جو لوگ بیان کرتے ہیں. اگر تو بھی وہ حکایت سن لے تو یہ جو اس کے پیچھے جو گرا ہے نا وہ اور کھل جائے گی. جو چھپی ہوئی باتیں ہیں وہ بھی کھل کر سامنے آ جائیں گی. اس وقت میں ایک چھوٹی حکایت سناتا ہوں تاکہ یہ بات کھل کے واضح طور پر تم کو سمجھ میں آ جائے. بڑی دلچسپ حکایت ہے. ایک قاضی، ایک نیا قاضی اپوائنٹ ہوتا ہے. جیسے وہ قاضی کی کرسی پر جا کر بیٹھتا ہے، اب وہ اپنے منصب کی شکایت کرتا ہے، رونے لگتا ہے کہ ہائے ہائے مجھے قاضی کی کرسی پہ کیوں بٹھا دیا گیا. قاضی کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، چیف جسٹس کو کہتے ہیں قاضی. لوگ تو تمنا کرتے ہیں نا ہم کو بھی اس کرسی پہ بٹھایا جائے. اب یہ رونے لگتا ہے. دیکھیے کیوں روتا ہے. اور پھر اس کا جو وائس کرنٹ ہوتا ہے، نائب وائس چیف جسٹس، آپ سمجھیں، وہ پوچھتا ہے کیوں رو رہے ہیں آپ، کیوں پریشان ہیں آپ. وہ ہے قاضی بنشان دنت اومی گریست، گفت نائب قاضیہ گریا ز چیست. لوگوں نے قاضی کو مسند پہ بٹھا دیا، آج سے آپ ہمارے قاضی. جیسے ہی وہ مسند پر جا کر قاضی کی کرسی پر بیٹھا اور رونے لگا تو اس کا جو نائب تھا اس نے پوچھا، اے قاضی صاحب، ہمارے پاس قاضی قاری النکاح کو کہتے ہیں، یہاں پر جو نکاح پڑھاتے ہیں ان کو قاضی کہتے ہیں، وہ قاضی نہیں ہوتا. قاضی بہت بڑا آدمی ہوتا ہے. تو اس کا جو نائب تھا اس نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں، رونے کی کیا وجہ ہے، افسوس کیوں کر رہے ہیں. اینا وقت گریا و فریاد تست، وقت شادی و مبارکباد تست. یہ کوئی رونے چیخنے چلانے کا وقت نہیں ہے. آپ کو
قضات کے اعلیٰ منصب پر بٹھایا گیا ہے، یہ تو آپ کی خوشی کا دن ہے، یہ تو آپ کی مبارکبادی کا وقت ہے، ایسے وقت پہ آپ افسوس کر رہے ہیں۔ گفت آ چوں حکمرانت بے دلے، درمیان آند و عالم جاہلے۔ تو اس نے کہا ہائے، میں افسوس اس بات پہ کر رہا ہوں کہ میں ایک ناواقف ہوں، ایک ناواقف انسان ہوں، میں کیسے فیصلہ کروں گا؟ دیکھیے، دو لوگ جب اپنا معاملہ لے کر قاضی کے پاس پیش ہوتے ہیں، اب ان کی حالات جو ہے وہ قاضی کے سامنے پیش ہوتے ہیں نا، قاضی اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہے۔ اب قاضی یہ کہہ رہا ہے کہ جو دو لوگ میرے پاس اپنے معاملات لے کر پیش ہو رہے ہیں، ان کے حالات سے وہ لوگ زیادہ واقف ہیں یا میں زیادہ واقف ہوں؟ سمجھے، لاجیکل بات، بہت یعنی ذہن کھولنے والی بات ہے یہ۔ جو لوگ اپنے مسائل لے کر قاضی کے پاس پیش ہوتے ہیں، حکم بناتے ہیں نا قاضی کو، آپ فیصلہ کیجئے کہتے ہیں، تو جو فیصلہ کرنے والا ہے وہ زیادہ واقف ہوتا ہے ان لوگوں کے حالات سے، یا یہ لوگ خود زیادہ واقف ہوتے ہیں ان کے حالات سے؟ ظاہر بات ہے کہ جن کے اوپر حالات گزر رہے ہیں وہ زیادہ واقف ہوتے ہیں، قاضی سے زیادہ واقف تو ہوتے نہیں ہیں۔ تو میں کم واقف ہوتا ہوں، وہ لوگ زیادہ واقف ہوتے ہیں، فیصلہ کرنا مجھے ہوتا ہے، میں کیسے فیصلہ کروں؟ آد و خسمس واقعہ خود واقفند، قاضی مسکین چ داند زاند و بند۔ وہ دونوں فریق جو ہیں اپنے واقعے سے واقف ہوتے ہیں اچھی طریقے سے۔ اب ایک طرف ظلم ہے، ایک طرف مظلومیت ہے، مطلب دونوں میں اگر جو حق کے راستے پر ہے وہ مظلوم ہے، جو برائی کے راستے پر ہے وہ ظالم ہے۔ اب جو دو رجوع ہوں گے، ایک ظالم ہوگا ایک مظلوم ہوگا نا، تو اب وہ دونوں اپنے اپنے حالات سے زیادہ واقف ہیں اور فیصلہ کرنے والا کم واقف ہے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ نادانی کی بنیاد پر، کم واقفیت کی بنیاد پر، غفلت کی بنیاد پر میں کوئی غلط فیصلہ کر دوں، کیونکہ میں قاضی ہوں، میں اتنا تفصیل سے جانتا تو نہیں ہوں۔ جاہلست و غافلست حال شاں، چوں رود در خون شان و مال شاں۔ قاضی ان لوگوں کی مکمل کیفیت سے، مکمل حالات سے واقف نہیں رہتا ہے، غافل رہتا ہے۔ اب وہ ان کی جان میں، ان کے مال میں جو بھی مسئلہ وہ لے کر آتے ہیں، کیسے مداخلت کرے، کیسے فیصلہ سنائے، یہ سوچ کر میں رو رہا ہوں۔ گفت خصماں عالمندو علتی، جاہلی تو لیک شم ملتی۔ اب یہ بڑی کام کی بات ہے۔ تو اس نائب قاضی نے کہا یہ بات صحیح ہے کہ آپ سے زیادہ وہ دونوں اپنے اپنے حالات سے واقف ہیں، لیکن سب سے برا پوائنٹ ان کا یہ ہے کہ وہ لوگ غرضی ہیں، آپ غرضی نہیں ہیں۔ کیا مطلب اس کا؟ جو دونوں فریق ہے اپنے جھگڑے کو سلجھانے کے لیے آئے ہیں، ہر ایک کی اپنی اپنی غرض ہے۔ غرض ہوگا ہی تو جھگڑا ہوگا نا، غرض نہ ہو تو جھگڑا کہاں سے ہوتا ہے؟ ان کی ایک غرض ہے، ان کی ایک غرض ہے، دونوں اپنی اپنی غرض لے کر آپ کے پاس آ رہے ہیں۔ آپ جو فیصلہ کر رہے ہیں اپنی غرض سے نہیں کر رہے ہیں، انصاف کے ساتھ کر رہے ہیں۔ آپ ناواقف ہونے کے باوجود آپ قوم کی شمع ہیں، قوم کو روشنی دینے والے ہیں، کیونکہ آپ بے غرض کر رہے ہیں۔ وہ اپنے غرض سے آ رہا ہے، وہ اپنے غرض سے آ رہا ہے، آپ اپنی غرض سے فیصلہ نہیں کر رہے ہیں، انصاف کے ساتھ کر رہے ہیں۔ یہی تو آپ کی خصوصیت ہے۔ ذا کہ تو علت مداری درمیاں، آ فراغت ہست نور دیدگاں۔ چونکہ آپ کے اندر کوئی غرض نہیں ہے اور غرض سے خالی ہونا نور ہے، آنکھوں کی روشنی ہے۔ جب انسان غرض کے ساتھ کہیں جاتا ہے تو وہ آنکھوں کی روشنی سے محروم ہوتا ہے۔ بے غرض آدمی کی آنکھوں میں روشنی ہوتی ہے۔ وہاں دو عالم را غرض شاں کور کرد، علم شاں را علت اندر گور کرد۔ ان دونوں کو ان کی اپنی اپنی غرضوں نے اندھا کر دیا ہے، ان کے علم کو ان کی غرض نے دفن کر دیا ہے۔ جب غرض پیدا ہوتی ہے تو علم بھی دفن ہو جاتا ہے، نور بھی دفن ہو جاتا ہے، اور انسان اندھا ہو جاتا ہے۔ ہر شخص یہ کہتا ہے کہ میں حق پر ہوں، میں صحیح ہوں۔ یہ فریق بھی یہ کہتا ہے میں صحیح ہوں، وہ فریق بھی یہ کہتا ہے میں صحیح ہوں۔ دونوں صحیح تو ہو نہیں سکتے نا، دونوں میں سے ایک ہی صحیح ہوگا۔ تو جو دوسرا ہے، جو صحیح نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو صحیح کیوں کہہ رہا ہے؟ کیونکہ اس کی آنکھوں کا نور جا چکا ہے۔
اسی لیے کہہ رہا ہے جہل را بے علتی عالم کند، جہل را بے علتی عالم کند، علم را علت کا جو ظالم کند. جو بے غرضی ہوتی ہے نا واقفیت والے کو بھی علم والا بنا دیتی ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ان کے حالات سے زیادہ واقفیت نہیں ہے اسی لیے ڈر رہے ہیں نا، لیکن آپ کا بے غرض ہونا ہی آپ کا علم والا ہونا ہے، یہ بڑی دولت ہے. اور غرض علم ہونے کے باوجود اس کو کج اور ظالم بنا دیتی ہے. ان کو زیادہ معلومات ہے لیکن غرض ہے، اسی لیے ان کا علم بیکار ہو گیا. آپ کے پاس اتنی معلومات نہیں ہے جتنی ان کے پاس ہیں، لیکن آپ کے پاس غرض نہیں ہے، اسی لیے آپ آگے ہو گئے، آپ کی آنکھوں میں روشنی آ گئی. تا تو رشوت مستدی بے نندے، چوں تما کر دی زریر و بندے. جب تک تو رشوت نہ لے تیری آنکھوں میں روشنی ہے. مطلب جب تک تیرے اندر غرض نہ ہو، غرض ایک قسم کی رشوت ہے. غرض لینے کا مطلب رشوت، رشوت لینے کا مطلب غرض. تو رشوت جب تک تو نہیں لیتا ہے تیری آنکھوں کے اندر بینائی ہے. غرض تیرے اندر جب تک نہیں ہے تیری آنکھوں میں بینائی ہے. جیسے ہی غرض وابستہ ہو گئی آنکھوں کی بینائی چلی گئی. جب تو نے لالچ کیا تو اندھا ہو گیا اور نفس کا غلام ہو گیا. از ہوا منخوء را وا کردم، لقمہائے شہوتی کم خوردم. اور میں نے عادت کو ہوس سے الگ کر لیا ہے، میں نے شہوت نفس کے لقمے نہیں کھائے. یہ قاضی کہتا ہے. ہوس عادت، جب عادت میں ہوس شامل حال ہوتی ہے تو صورتحال الگ ہوتی ہے. جب عادت کے اندر ہوس نکل جاتی ہے تو پھر صورتحال الگ ہوتی ہے. اور جب ہوس پیدا ہوتی ہے تو وہ شہوت اپنا کام کرتی ہے، نفس اپنا کام کرتا ہے. چاشنی گیرے دلم شد با فروغ، راست را دانت حقیقت از دروغ. ایک دل ہوتا ہے انسان کا، عرفان والا دل، وہ بے غرضی کے ساتھ ہی روشن ہوتا ہے. اور قاضی کو اتنا بڑا مقام اسی لیے دیا جاتا ہے کہ وہ فیصلے اپنے غرض کے لیے نہیں کرتا، انصاف کے لیے کرتا ہے. اس کا دل روشن ہو جاتا ہے، وہ سچ کو جھوٹ کو الگ الگ کرتا ہے، اسی لیے اس کا کمال ہے وہ. تو جب آپ کسی سالس کے پاس جاتے ہیں جو آپ کے معاملے کو سمجھ کر آپ کا فیصلہ کرے تو سب سے پہلے یہ دیکھو کہ اس کو غرض ہے یا نہیں. غرض ہے تو پھر وہ انصاف کرنے والا نہیں ہو سکتا. دونوں اس کے لیے برابر ہیں تو پھر وہ انصاف سے فیصلہ کرے گا. سچائی کو جھوٹ سے الگ کرنے کے لیے جو نور چاہیے آنکھوں میں، وہ نور بے غرضی سے ہی حاصل ہوتا ہے. اب پھر امیر معاویہ کہتے ہیں کہ سچ بتا، اب تجھے اقرار کرنا ہی پڑے گا. تو اب شیطان آخر میں جا کر اقرار کرتا ہے اپنی مکاری کا. کہاں اور کیسے میں نے چکمہ دینے کی کوشش کی ہے وہ انشاءاللہ ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں گے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. مثنوی معنوی پیر روم، ہست گنج راز عرفان